فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سیرت اللہ کی توفیق سے ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، علماء، جمہور علماء کے مطابق آپ اپنے شرف میں، اپنے مقام و مرتبے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے اور دوستی کے اعتبار سے آپ کے سب سے زیادہ قریب تھے اور دوستوں میں سب سے زیادہ مقام رکھتے تھے۔ اس ضمن میں کئی صحیح روایات اور کئی صحیح واقعات موجود ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح بھی دیتے تھے، آپ کی اہمیت کا خیال بھی رکھتے تھے اور آپ سے بے بہا محبت بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ جب احد کا موقع آیا اور کفار مسلمانوں کو ذکر پہنچا کے واپس گئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارادہ فرمایا کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے فلاں مقام تک اور ان کا پیچھا کریں گے تاکہ ان پر رعب طاری ہو جائے، اور ادھر کفار کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تو انہیں تقریباً شکست سے دو چار کر چکے ہیں، تو اب کیا معاملہ کریں؟ اب یہ معاملہ کریں کہ واپس جائیں اور ان کو نقصان پہنچائیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، آپ نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ کون جائے گا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھتیجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ساتھ جانے کا کہا تو آپ کے ساتھ جو لوگ گئے ان میں تمہارے نانا اور تمہارے والد شامل تھے؟ کہتے ہیں ان 70 لوگوں میں میرے نانا ابو بکر اور میرے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور اماں جی عائشہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر 2 موقع ایسے آئے جو آپ کے شرف کو ثابت کرتے ہیں۔ پہلا موقع تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ نے بنو خزاعہ سے اپنا جاسوس بھیجا اور پتہ کروایا کہ کیا حالات ہیں۔ اس نے آ کر یہ بتایا کہ وہ آپ کے خلاف تیاری کر کے بیٹھے ہیں جنگ کی، اور وہ جنگ کی تیاری کے اندر آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس حملے کا بدلہ کیا ہوگا کہ جس طرح اللہ نے ہمارے جاسوس کو محفوظ رکھا ہے اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے گا اور ہمیں فتح یاب کر دے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آئے ہیں یہاں کعبہ کا طواف کرنے کے لیے خیر کے معاملے سے، اگر وہ ہم سے مقابلہ کریں گے تو ہم کر لیں گے لیکن ہم نے پہل نہیں کرنی۔ اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو سنا اور آپ نے اعلان کیا۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے ابو بکر کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ اب یہ آپ کے شرف کی دلیل ہے۔ ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارا معاہدہ کر رہا تھا صلح حدیبیہ کا، شرائط طے ہو رہی تھیں، ایک تو واقعہ ہم نے سنا کہ کچھ اس نے الفاظ کہے اور ابو بکر صدیق نے بڑا سخت جواب دیا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں آپ کو جواب دیتا۔ ایک تو آپ احسان کرنے والے تھے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ سارے مقابلے کی شرائط طے کر کے واپس جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کیا پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو جب یہ سب سچ ہے تو پھر ہم کیوں جھک رہے ہیں، ہم کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ جاتے ہیں، ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، کعبہ کا طواف کر کے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم کعبہ کا طواف کریں گے؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے وعدہ کیا تھا اور تم کعبہ کا طواف کرو گے بھی، لیکن میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سال کریں گے۔ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اب آئے واپس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے یہی سوال کیے، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ کیا رب سچا نہیں ہے؟ بالکل سچا ہے۔ کیا ہم اللہ کے نبی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی بالکل ہیں۔ کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے؟ کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ سوال کرتے جاتے اور ابو بکر صدیق ہو بہو وہی جواب دیتے جاتے جو رسول اللہ نے دیے تھے۔ انہوں نے کہا کیا انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سال طواف کرو گے؟
اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے اس پر؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا جواب سنا نہیں تھا، لیکن جتنے سوال کیے گئے ان کا جواب سیم ایز اٹ از، بالکل لفظ بلفظ وہی تھا جو رسول اللہ کا جواب تھا۔ اور انہوں نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کے اقوال اور افعال کی سب سے زیادہ سمجھ اور اس کا اندازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ آپ کیا کہیں۔ چنانچہ حنین کے موقع پر جب بھگدڑ مچی اور صحابی کہتے ہیں دشمن نے ہم پر تیر ایسے برسائے کہ جیسے ایک بندہ برساتا ہے، سب بھاگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میرے قریب آؤ۔ کہتے ہیں کوئی نہیں آتا تھا۔ جو لوگ سب سے پہلے آپ کے قریب ہوئے ان میں کون تھے؟ ابو بکر تھے یا عمر تھے، اور خاندان والوں میں علی تھے یا عباس تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ ہر وقت قریب رہے، اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ اماں جی عائشہ کس کی زوجہ مبارکہ ہیں؟ رسول اللہ کی۔ ان کا گھر کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بے دریغ آتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں وہ آئے، اماں جی عائشہ گندم چھانٹ رہی تھیں، آپ نے آ کر ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کر لی ہے؟ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ۔ کہتے ہیں ہاں جی ان کا ارادہ تو لگ رہا ہے۔ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا یہ انہوں نے صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں بتایا۔ آپ بھی خاموش ہو گئے اور چلے گئے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھ آتی، ایک تو رسول اللہ کے گھر آپ کا آنا جانا، اور دوسرا دونوں کی رازداری۔ نہ انہوں نے زیادہ سوال کیے کہ بات کھل نہ جائے، نہ انہوں نے اتنا جواب دیا جتنا دینا ضروری نہیں تھا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کئی مواقع پہ، اور ایک موقع پہ آپ کا فتویٰ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ کے اندر میں نے ایک کافر کو مارا، اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا، پر وہ اتنا طاقتور تھا کہ جب میں نے پیچھے سے اس پر وار کیا وہ پلٹ گیا، اور پلٹ کے اس نے مجھے پکڑ کے دبا دیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ موت کا اندھیرا میری آنکھوں کے آگے آ گیا، اور مجھے یقین تھا میں نے مر جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فوت کر دیا، وہ مر گیا اس وار سے اور میں بچ گیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی کافر کو مارا ہو پھر اس پر کوئی گواہ موجود ہو تو اس کا سامان، اس کا مال غنیمت اس مسلمان کو ملے گا۔ کہتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا کوئی میری گواہی دے گا؟ کوئی نہیں بولتا۔ دوسری دفعہ کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کسی نے کافر کو مارا ہو اور اس پر گواہ ہو تو سامان اس کو ملے گا۔ کہتے میں پھر کھڑا ہوا تو پھر کوئی نہیں۔ تیسری دفعہ پھر یہ معاملہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو قتادہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کہتے خیر، کہتے ہیں اب وہاں ایک دوسرے صحابی اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان میرے پاس ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ ان کو کچھ دے دلا کے راضی کر دیں اور یہ سامان میرے پاس ہی رہنے دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یہاں شارحین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں فتویٰ دیا، آپ سے پہلے بولے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی۔ یہ اور لوگوں کے پاس شرف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہوں اور انہیں بولنے کی اور فتویٰ دینے کی اجازت ہو۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے اور کہنے لگے ان دوسرے صحابی کو کہ اللہ کے اس شیر یعنی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اس کافر کو مارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس سے مال لے کر تمہیں نہیں دیں گے، یہ اسی کا مال ہے اور اسی کو ملے گا۔ کہتے ہیں ان کو آپ نے شیر بھی کہا، مال واپس کرنے کا بھی کہا، اور اس مال پر ان کا حق بھی تسلیم کیا، فتویٰ بھی دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی تائید کی اور آپ نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں ابو بکر ویسے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم نے آج 3-4 شرف پڑھ لیے، رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کا کہنا، کسی کو جواب دینا، آپ کا فتویٰ دینا، اور نبی کی خاموشی کیا ہوتی ہے؟ حدیث تقریری۔ کوئی عمل ہو اور اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں اس کو حدیث کا درجہ ملتا ہے، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ یہ ہے آپ کا شرف، 3 نسلیں صحابیت والی، رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کے دیے ہوئے احکام اور آپ کے کیے ہوئے افعال پر رسول اللہ کی تصدیق کی مہر۔ کسی کی گواہی کوئی بڑا دے دینا تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی شخصیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی گواہی دیتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کی جب جھڑپ ہو گئی، ہم نے 4-5 دن پہلے پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے دوست کو میری خاطر چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کیوں جھگڑتے ہو اس سے؟
میں اللہ کا نبی جو کہہ رہا ہوں کہ جھگڑا کرنا چھوڑ دو ابو بکر سے، جو کہتے ہیں مان لو، تو کیوں جھگڑتے ہو؟ اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ میرا دوست ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرا انہوں تے چھڑ دیو؟ یہ بہت بڑا شرف ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے، شر والوں سے محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ علی الایمان فرمائے، ہماری قبروں کو منور فرمائے اور ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دے جس طرح ہم آج موجود ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔